بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ آنے والا ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، جانیے ہمارے ساتھ، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریس۔ آنے والا ہفتہ آپ کو بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، لازمی کوئی آپ کو اچھی نوید سننے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی اپنے تھروٹ کا، اپنے نوز کا اور اپنے ایئرس کا، جسے کہتے ہیں ENT۔ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے، اور اس کے علاوہ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کو بالکل بد پرہیزی نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے ازدواجی معاملات میں بھی اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں بالکل آپ نے سنجیدہ ہو کے چلنا ہے، کسی کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے نہ دیں، مداخلت کرنے اپنی زندگی میں کسی کو نہ دیں، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہو۔ کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہرگز مداخلت کرنے نہ دیں۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے اچھے رہیں گے، کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بزنس کے حوالے سے دوبارہ میں کہوں گی، کوئی نئی ڈیل بن سکتی ہے، کوئی نیا پروجیکٹ سائن ہو سکتا ہے۔ تو اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 21 مرتبہ آپ نے لازمی اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے اوپر پونک مارنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ اس ہفتے ٹورینس آپ کو مالی فائدہ لازمی ملے گا، اور اس فائدے سے آپ بہت زیادہ مسرور بھی ہوں گے، اور جو انویسٹمنٹ آپ نے کر رکھی ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی معاملات اور اولاد کے معاملات میں آپ کا اس ہفتے خرچہ بڑھے گا، لیکن جہاں آپ کا خرچہ بڑھے گا وہی آپ کو مالی فائدہ بھی لازمی ملے گا۔ اور صحت کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، جو شوگر پیشنٹ ہیں، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ سویٹ چیزوں سے لازمی پرہیز کریں اس ہفتے، اور آپ کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ذمہ داری چاہے آپ کے گھر کی ذمہ داری ہو، چاہے بزنس کی ذمہ داری ہو، چاہے جاب کے پلیس میں آپ کی ذمہ داری ہو، لیکن آپ کی ذمہ داری بڑھے گی، اور کوشش کیجیے گا ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی۔ پھر سے دوبارہ کہتی ہوں، خرچہ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو لازمی طور پر مالی فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ کو اندرون ملک سفر بھی پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے آپ کو لازمی فائدہ بھی ملے گا۔ اور جن کو اندرونی مسئلہ ہے، اسپیشلی خواتین، جن خواتین کو اندرونی مسئلہ ہے، رسولی کا پرابلم ہے، یا جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، ان کو اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور پرہیز تو لازمی کرنا ہے۔ اپنی تمام خواہشات، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد صبح شام فرض نمازوں کے بعد 200 مرتبہ لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسری برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی۔ اس ہفتے آپ کی ملاقات بہت سارے نئے لوگوں سے ہوگی، اور ان لوگوں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور کچھ لوگ آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کریں گے، تو کوشش کیجیے گا کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اس ہفتے آپ کا خرچہ بھی لازمی بڑھے گا، لیکن جہاں آپ کے خرچے بڑھیں گے وہاں آپ کو لازمی طور پر پیسے بھی آئیں گے۔ تو اس ہفتے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی خوشخبری بھی مل سکتی ہے جس سے آپ مسرور بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات میں سب کچھ بہت زیادہ بہتر رہے گا، اور لو افیئر کے معاملات بھی کافی حد تک اچھے رہیں گے۔ اور اپنی صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے ENT کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے،
ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا۔ ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے اور ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کیجیے گا۔ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو ان سے پرہیز کیجیے گا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ نے اس ہفتے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیے اور سامنے والے کا بھی لازمی خیال رکھیے گا۔ تو اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد صبح شام 3 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، یعنی کہ کینسر۔ کینسرین کو اس ہفتے آپ کی کوئی آس اور امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کسی نہ کسی سے آپ کو کوئی مدد لازمی ملے گا اس ہفتے، جس مدد سے آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور کامیاب بھی رہیں گے۔ آپ کا بھی خرچہ بڑھتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے اور آپ کی ذمہ داریوں میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو جاب کرتے ہیں کام کی جگہ، وہاں پہ بھی آپ کو کام میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے اس ہفتے، جو آگے جا کر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس ہفتے کوشش کیجیے گا آپ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیے، اور آپ کے ازدواجی معاملات اور بزنس کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کر کے چلنا ہے۔ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے جب بھی آپ بولیں گے تو اپنے الفاظ پر بہت زیادہ غور کر کے بولیے گا۔ اور لو افیئر کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے کافی حد تک ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور جو اسپیشلی جن کو دل کا مسئلہ ہے اور جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس ہفتے لازمی اپنے بلڈ پریشر کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی فضول باتیں اپنے ذہن میں نہیں سوچنا ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے۔ تو آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اپنے تمام حاجات، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین اس کا ورد 201 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج برج اسد، لیو۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ہفتے آپ کے سوشل سرکلز میں بہت زیادہ آپ کے ریپوٹیشن میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، اور اس ہفتے آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی معاملات آپ کے بہت بہتر رہیں گے۔ لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے۔ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہو، یا ان کے جاب کے حوالے سے ہو، یا پھر ان کے تعلیم کے حوالے سے آپ کو لازمی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی نیا ڈیل ہوتا ہوا آپ کا نظر آ رہا ہے، جس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا، اور بیرون ملک سے آپ کو کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی اچھی خبر سننے کو لازمی ملے گی اس ہفتے۔ اور اپنی صحت کے حوالے سے آپ نے جو دل کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے ہارٹ کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کولیسٹرول والی چیزوں سے بچیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور آس پاس کے لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ادروائز یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہفتہ ہے، لکی ہفتہ آپ کے لیے رہے گا۔ تو خوش رہیے اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہفتے آپ نے سورہ کوثر 5 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلم، ویگو والے۔ اس ہفتے آپ کو کوئی مالی فائدہ لازمی ملے گا، اور آپ کے اخراجات میں بھی اس ہفتہ اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور وہ خرچہ ہو سکتا ہے آپ اپنی والدہ یا والد کے میڈیکیشن پر کریں، یہی آپ کا خرچہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے نئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بزنس میں کچھ ایسے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ اس سے خوش بھی ہوں گے۔
کوئی اچھی خبر بزنس کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بزنس میں کوئی نئی ڈیل کرنا ہے، پراپرٹی کے حوالے سے کوئی آپ نے ڈیل کرنی ہے تو پیپر ورک کے ساتھ آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور صحت کے حوالے سے پھر سے یہی کہوں گی کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے اس ہفتے۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے ازدواجی معاملات آپ کے بہت حد تک بہتر رہیں گے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کی کافی حد تک سدھار کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آپ کے جتنے بھی غلط فہمیاں تھیں، جتنے بھی آپ کو اپنے پارٹنر کے حوالے سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ سارے مس انڈرسٹینڈنگ اس ہفتے دور ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک معاملات بہتر رہیں گے۔ اولاد کی طرف سے بھی آپ بہت زیادہ اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا پھر ان کی شادی کے حوالے سے ہو، آپ لازمی کوئی اہم فیصلہ کریں گے اس ہفتے۔ اس کے علاوہ اپنی تمام خواہشات، حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے صبح شام فرض نمازوں کے بعد یا چلتے پھرتے آپ نے یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، اس کا ورد آپ نے 101 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہی نصیحت کروں گی کہ کوشش کیجیے گا کسی انسان سے آس و امید نہ رکھیں، کیونکہ انسانوں سے جب ہم آس و امید رکھتے ہیں تو عموماً انسان ہمارے آس و امید توڑ دیتے ہیں، اور وہ ذات صرف پروردگار کی ہے، رب کریم کی ہے، جس سے جتنا بھی امید رکھیں گے وہ امیدیں پوری کرتا ہے اور کبھی کسی کا دل نہیں توڑتا ہے۔ تو برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ ایسے ہی سمجھے آپ کہ کسی سے کوشش کیجیے گا آس و امید نہ رکھیں، ورنہ آپ کو ایک ایسا دھچکا لگے گا جس سے آپ ہرٹ ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا آپ کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کے جتنے بھی، چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہیں، کسی کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے نہ دیں، مداخلت کرنے کسی کو اپنی زندگی میں نہ دیں، اور نہ کسی سے آپ کوئی مشورہ لیں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو، چاہے گھر کے معاملات ہوں، کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنا نہ دیں۔ اور اس ہفتے آپ کو سفر بھی پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے آپ کو فائدہ بھی لازمی ملے گا، اور بزنس کے معاملات اور پراپرٹی کے معاملات میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی معاملات میں اور اولاد کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو کوئی اولاد کی طرف سے اسپیشلی آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے اس ہفتے۔ اور جہاں تک بات رہی صحت کے حوالے سے، تو کوشش کیجیے گا اپنی صحت، اسپیشلی خواتین کو میں کہتی ہوں کہ اپنی اسکن کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جو اسکن ڈیزیزز پھیل رہی ہے جو آپ کے فیسز کو ہرٹ کریں گے، اس ہفتے آپ نے لازمی اپنے اسکن کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش کیجیے گا باہر نکلتے ہوئے سنسکریم زیادہ یوز کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کا اسکن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اور شوگر پیشنٹ کو میں یہی کہوں گی، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے تمام حاجات کو، خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 50 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کو یہی میں کہوں گی کہ اس ہفتے آپ کو بزنس میں، آپ کے جاب کے پلیسز میں تھوڑی بہت پریشانی رہے گی، ہو سکتا ہے کوئی آپ ایسے باتیں آپ کریں گے یا سامنے والے کی طرف سے ایسے باتیں سنیں گے جو آپ کو تھوڑا بہت ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو ان باتوں پہ کوشش کیجیے گا اپنا توجہ نہ دیں، جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب رہے گی اس ہفتے، اور دیکھ بھال کے قدم پونک کے رکھیے گا، کیونکہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے، جو سامنے سے دوست نظر آتا ہے پیٹھ پیچھے وہ آپ کی برائیاں بھی کرتا رہتا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور کوئی آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہے،
اس ہفتے، اور کوشش کیجیے گا اپنی دل کی باتیں، اپنے فیوچر پلانس میں کسی کو شامل مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں، اپنے بزنس کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو انٹرفیئر کرنے نہ دیں۔ اور اولاد کی طرف سے آپ کوئی بڑا ڈیسیژن لے رہے ہیں اس ہفتے، کوئی بھی، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا ازدواجی معاملات ہوں ان کے، آپ کوئی اہم فیصلہ لیں گے جو آگے جا کر ان کے لیے سود مند رہے گا۔ تو اپنی تمام خواہشات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے استغفار اور درود ابراہیمی کا ورد بہت زیادہ کرنا ہے، اور اسپیشلی استغفار آپ نے بہت زیادہ پڑھنی ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں برج، برج قوس، سیجیٹیریس۔ اس ہفتے آپ کو مالی فائدہ لازمی ہوگا، اور بزنس کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک صحیح رہیں گے، اور بزنس میں چھوٹی موٹی آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے سیجیٹیرینس، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے رہیں گے، آپ کے موڈ میں، آپ کی طبیعت میں رومانٹک پن بہت زیادہ ہوگا، اور آپ خوش مزاج بھی کافی حد تک اس ہفتے رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، جن کے جوڑوں میں درد ہے، وہ کوشش کیجیے گا آپ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کے جوڑوں میں درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس چیز میں آپ نے لازمی احتیاط کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ازدواجی معاملات کی اور لو افیئر کے معاملات، چونکہ میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں رومانٹک پن رہے گا، تو اس حوالے سے آپ کے ازدواجی معاملات اور لو افیئر کے معاملات بھی کافی حد تک بہتر رہیں گے اور کامیاب رہیں گے اس ہفتے۔ اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ آپ اہم فیصلے لیں گے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہفتہ ہے، تو اپنے تمام حاجات، خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ورد آپ نے فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج، برج جیتی، کیپریکارن۔ اس ہفتے آپ کی نیند تھوڑی بہت ڈسٹرب رہے گی، اس کی وجہ ہو سکتا ہے بزنس میں، اور جو آپ کے پراپرٹی میں جو ڈیلز ہے اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت، آپ کو نیند میں ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن لازمی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا، یہ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اپنا چڑچڑاپن اگر آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو لازمی کنٹرول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کوئی گھر کے معاملات، ان پہ آپ زیادہ فوکس کریں گے، زیادہ توجہ دیں گے اپنے گھر کے معاملات میں، اور اپنے اولاد کے معاملات میں آپ بہت اہم فیصلہ بھی کرنے والے ہیں۔ بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ آپ سائن کر سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا جب بھی آپ کوئی بھی ڈیل کریں گے تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور اسپیشلی یہ ہفتہ تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو جہاں تک بات رہی بزنس سے اور گھر کے ساتھ، بزنس کے معاملات میں اور گھر کے معاملات میں، اپنے ازدواجی معاملات میں آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ اپنے تعلقات صحیح رکھنے ہیں۔ کوشش کیجیے گا اپنی طبیعت کے چڑچڑاپن کو آپ سائڈ رکھ کر سب کچھ سوچے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اس ہفتے، تو اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر 10 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی تلاوت کرنی ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلو، ایکویریس۔ اس ہفتے آپ بہت زیادہ خوش مزاج رہیں گے، آپ کی طبیعت میں رومانٹک پن ہوگا، اور آپ کو اس ہفتے مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کو اس ہفتے بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر، کوئی اچھی نوید بھی لازمی سننے کو ملے گی۔ اس ہفتے آپ کے عزت و وقار میں، آپ کے ورک پلیس میں، آپ کے عزت و وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ازدواجی معاملات آپ کے بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے، لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے،
اور بزنس میں دوبارہ کہوں گی کہ کوئی آپ کو مالی فائدہ لازمی ہوگا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو بس ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈی مشروبات سے لازمی پرہیز کیجیے گا، کیونکہ یہ موسم ایسے ہے کہ فوراً بندے کا چھاتی اور آپ کا سینہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ بس انہی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بیسٹ ہفتہ رہے گا۔ بیسٹ آف لک، گڈ لک، اور اپنی تمام خواہشات، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے استغفار بہت زیادہ اس کی آپ نے کثرت سے ورد کرنی ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہود، آخری گھر ہمارا زوڈیک سائن کا۔ فائسس والوں کو اس ہفتے آپ کی مصروفیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کافی حد تک آپ کی ذمہ داریاں بڑھے گی، آپ کی مصروفیت بڑھے گی، اور آپ کے ازدواجی معاملات، لو افیئر کے معاملات اچھے رہیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا، کچھ لوگ آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، کسی کی باتوں میں کوئی بھی بالکل کسی باتوں میں مت آئیے گا، کسی کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کوشش کیجیے گا اپنے سارے معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کو کبھی بھی انوالو کرنے نہ دیں۔ کسی کو مداخلت اپنی زندگی میں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہو، کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے مت دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ محتاط رہیے گا کہ آپ کے یہی الفاظ ہیں جو آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کو دوست بھی کروا سکتا ہے، آپ کو دشمن بھی دلوا سکتا ہے آپ کے الفاظ۔ تو کوشش کیجیے گا اپنے بزنس کے معاملات آپ بہت سوچ سمجھ کر، پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ مت کیجیے گا۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، اور سفر بھی پڑتا ہوا آپ کو اس ہفتے لازمی نظر آ رہا ہے، اور اس سفر سے آپ کو مالی فائدہ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اپنے تمام خواہشات، حاجات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت ایٹ لیسٹ کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اس ہفتے کی، آنے والے ہفتے کی اہم پیشن گوئیاں۔ تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔